پارٹی کی طرف سے جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، مخالفت کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہ دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ لیگی قائد نواز شریف کا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر ہم نے آزاد کشمیر میں ڈیلیور نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ جس طرح پنجاب کو بدلا اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلیں گے۔ نواز شریف کا آزاد کشمیر کو ایک ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کا مشورہ، کہا آزاد کشمیر پہاڑی علاقہ ہے، یہاں ہیلی کاپٹر ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آزاد کشمیر حکومت کو ہیلی کاپٹر دیں۔ ٹرین صرف مری تک نہیں، مظفر آباد بھی آنی چاہیے۔ ایک نیا آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی زیر صدارت مری میں مسلم لیگ نون کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، حمزہ شہباز، ایاز صادق، خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر غور، وزارت عظمیٰ کے لیے لیگی امیدوار کے نام پر مشاورت، پارلیمانی پارٹی نے میاں نواز شریف کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا قتل کیس نئے تفتیشی افسر سراج لاشاری عدالت میں پیش، جج کا کیس کی سست روی پر اظہار تشویش، عدالت کا 24 اگست کو پیشرفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جج نے ریمارکس کیے، والد، خاندان اور شہر والے پریشان ہیں، ایک بندے کا قتل ہوا ہے، تحقیقات کریں، جو حقائق ہیں سامنے لائیں۔ ادھر مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع، وکیل کے استدعاء پر عدالت نے پولیس کو ملزم احمد کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ میر رضا کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ، ایس ایچ او شاہ لطیف تھانہ اور ایک ڈی ایس پی شامل۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات، ٹارگٹ کلر ریحان بٹ کے گھر سے ہینڈ گرنیڈ برآمد، خاندان کے دیگر افراد بھی شامل تفتیش، ٹارگٹ کلر سے رابطے میں رہنے والے پولیس اہلکاروں سے پوچھ گچھ۔ ادھر لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تحقیقات میں اہم انکشافات، ذرائع کے مطابق فیاض بٹ کا جیل میں راؤف گجر سے رابطہ ہوا، ضمانت کے بعد فیاض بٹ کی کارعدم تنظیم سے روابط ہوئے، لاہور میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا یوم آزادی پر پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیہ، سپہ سالار کا ملکی دفاع کے لیے سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات اور تحیات، قربانیوں کو خراج تحسین، قوم میں استقامت مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے دیرپا کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ موجودہ پیچیدہ اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل تعاون پاک فوج کے لیے قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مسلح افواج کی مسلسل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سابق فوجیوں کا قومی اتحاد، امن، استحکام اور ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کا بھی عہد۔ پاکستان کی علاقائی اہمیت میں اضافہ، بھارت کا تنہائی کا منصوبہ ناکام، امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارک کہتے ہیں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کا معاہدہ اسلام آباد کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ بھارت نے مشرق وسطی میں خصوصی تعلقات قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے اسلام آباد کو دوبارہ علاقائی طاقت کے مرکز میں پہنچا دیا۔ افریقی تعاون سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، مالی پشت پناہی اور علاقائی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت بھارت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یورپی سوشل ڈیموکریٹک حلقوں میں وابستہ معروف جریدے آئی پی ایس جرنل کی امریکہ ایران کی کشیدگی کے خاتمے میں پاکستانی کوششوں کی تائید،
پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے شائع مضمون میں پاکستان واشنگٹن تہران رابطہ برقرار رکھنے والا مؤثر سفارتی کردار قرار۔ IPS جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ اسلام آباد نے مذاکرات کی راہ ہموار کر کے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے فیصلہ سنانے کے بجائے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کو سفارتکاری کا محور بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا انتہا، کہا جلد ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ ناکہ بندی کر رکھی ہے، ابنائے ہرمز بنیادی طور پر امریکہ کا علاقہ ہے۔ ایران کو جنگ میں بری طرح سے شکست ہو رہی ہے۔ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبِ ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔ ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت سے معروف نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کے آبِ ہرمز سے متعلق بیان پر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سخت رد عمل، کہا آبِ ہرمز کو ٹویٹ یا طیارہ بردار بحری جہاز سے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا، نہ کسی حکم اور نہ ہی انتخابی تقریر کے ذریعے۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں قطر اور پاکستان ایران سے رابطے میں ہیں، تاہم اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے کا ذکر ہے، جنگ بندی کا نہیں۔ 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی بات درست نہیں۔ ایران عارضی سفارتی طریقہ کار پر کام کر رہا ہے۔ یمن میں حوثیوں کا حملہ، 6 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ فوجی اعتدار کے مطابق ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بندرگاہ پر سامان اتارنے والے تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے 5 میزائل فائر کیے، 2 بحری جہازوں کو آگ لگ گئی۔ یمنی وزیر خارجہ افرا الصوبہ کی الموخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہے۔ آبنائے باب المندب کسی مسلح دہشت گرد گروپ کے ہاتھوں دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، کل جماعتی حریت کانفرنس کی یوم سیاہ منانے کی کال پر تمام آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں کی حمایت۔ دنیا بھر میں کشمیری کمیونٹی کا بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج، مقبوضہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل، گاڑیوں مسافروں کی تلاشی، سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی حصار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ چیئرمین NDMA نے مانسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ AI انیبلڈ صوبہ بنانے کا ہدف۔ مشیر برائے مصنوعی ذہانت علی ڈار کی مریم نواز کو AI آفس کی 2 ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ، دنیا کے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فال ڈیلیوری یونٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں آرٹ اینڈ فیشن بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے۔ آج کی نمائش اور فیشن شو کا انعقاد ایک اچھا قدم ہے۔ ہمارے نوجوان بہت ہنرمند ہیں، انہیں صرف موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ایسی ڈگری نہیں لینی چاہیے جس سے وہ بے روزگار ہیں۔ ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اب چونکہ حکمران اتحاد کی طرف سے بھی جو PDM ہے اصل میں اس کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ نظام چل تو نہیں پا رہا، اور اس کے نتیجے میں نہ لوگوں کو امن مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی ہے۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سسٹم نااہلی کا ایک شاہکار ہے۔ ہر چیز کی قیمت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ لگنے میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوتی ہیں۔
کل سے چاروں صوبوں میں دھرنے شروع کریں گے. لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، باقی صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر احتجاج کریں گے. حکومت نے روکا تو بھرپور جواب دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے منصورہ لاہور میں نیوز کانفرنس. کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر بھتے کی صورت میں لیوی وصول کی جاتی ہے. پیٹرول کی قیمتیں کم کروائیں گے. حق لینے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا. ملک پر ایلیٹ طبقے کا قبضہ ہے. ہزاروں ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. غریب آدمی پس رہا ہے. مراد یافتہ طبقہ سب کچھ فری لے جاتا ہے. انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کا زلزلہ. عمارتیں گرنے سے 20 افراد ہلاک. زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر. کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے. آسٹریلیا کے سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ سمندر کے اندر آنے والے زلزلے سے آسٹریلوی سرزمین، جزائر یا علاقوں کو سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے.